السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق المدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ مصنع اسناد تاریخ پیدائش کی درستگی کے ساتھ نکلوانا۔ کل کا ہمارا ٹاپک تھا مصنع اسناد نام اور ولدیت میں جزوی تبدیلی کی درستگی کے ساتھ نکلوانا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ مصنع اسناد تاریخ پیدائش میں درستگی کے ساتھ نکلوانا۔ تو میں آپ سے کل بھی بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ آپ میری ویڈیو کو کلوزلی واچ کیا کریں۔ ہے کہ اس کا میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ اس کا جو ایوریج ڈیوریشن میں دیکھ رہا ہوں 2 منٹ سم تھنگ ہے، 2 منٹ سے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اسکپ کر کے دیکھتے ہیں۔ کوئی مجھے لگتا ہے آدھا منٹ دیکھتا ہے، کوئی 1 منٹ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ میری 1 منٹ یا 2 منٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو کائنڈلی آپ ویڈیو کو پورا صحیح معنوں میں دیکھا کریں، مکمل دیکھا کریں۔ اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا، ادروائز آپ کو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور خاص کر یہ جو نقطے ہیں یہ بہت باریک بینی والے نقطے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ایک ہی ٹاپک بار بار چل رہا ہے، ان میں فرق ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ وفاق المدارس کی طرف سے جو ہے نا، انہوں نے گمشدہ اسناد کے لیے الگ فارم بنایا ہوا ہے، پھر اس کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ تاریخ پیدائش کی اگر تبدیلی ہے اس کے لیے الگ فارم دیا ہوا ہے۔ اسی طرح میں نے یہ ساری چیزیں الگ الگ ویڈیو کی شکل میں بھی آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ممکنہ طور پہ یہ گمشدہ آپ کے اسناد ہے، گم ہو گئی ہیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں تاریخ پیدائش بھی غلط ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ مکمل دیکھیں گے، اس کے الگ سے پورے ضابطے لکھے ہیں، اس کے الگ سے لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے یار ان کو یکجا کیسے کریں۔ تو یہ ساری چیزیں میں یکجا کر کے آپ کے سامنے ایک اس کے قواعد کی صورت میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو آپ کائنڈلی ذرا تھوڑا سا توجہ کیا کریں اور پوری ویڈیو کو دیکھا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو نالج ملتا ہے تو آپ کائنڈلی اس کو لائک بھی کیا کریں، اور جو نئے آنے والے ہیں اس کو سبسکرائب کیا کریں، اور جو آپ پرانے حضرات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ شیئر کریں گے تو دوسروں تک پہنچیں گے نا۔ تو اگر آپ شیئر ہی نہیں کریں گے، لائک نہیں کریں گے تو اس سے مجھے موٹیویشن نہیں ملتی۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ تھوڑی سی آپ بھی کہ کوشش کیا کریں اگلے کی اگر آپ ہمیں موٹیویٹ کریں گے، کامنٹس باکس میں جائیں گے، اس میں کوئی ہمیں اپنے مشورے دیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے ہمیں کیسی لگی، تو اس سے یہ کہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، بندہ پھر اور اچھے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ میری ان باتوں کو، میری اس ریکویسٹ کو ضرور سمجھیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، وفاق المدارس کی گمشدہ اسناد تاریخ پیدائش کی درستگی کے ساتھ نکلوانا۔ تو اس کے لیے جتنے بھی قواعد ہیں میں نے ان سب کو یکجا کیا ہے، پھر آپ کو ایک ایک کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گمشدہ اسناد کا جو مصنع فارم نمبر 3 ہوتا ہے، یہ متعلقہ جامعہ سے تصدیق شدہ ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ہر ویڈیو میں بتایا ہے جو اس سے متعلقہ ہوتی ہے، گمشدہ اسناد کے لیے جو سند جس جامعہ سے پڑھا ہے آپ نے اس مدرسے سے لیٹر پیڈ پہ درخواست لکھوانی پڑے گی۔ اگر آپ نے ایک ہی جامعہ سے پڑھا ہے تو پھر ایک ہی جامعہ سے لکھوانا پڑے گا۔ ہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ مصنع اسناد کے ساتھ جو لیٹر پیڈ پہ درخواست لکھیں گے اس میں وہ گمشدگی کے ساتھ ساتھ درستگی کو بھی اس میں کریں گے، مینشن کریں گے، اور اس میں درستگی کو بھی مینشن کریں گے کہ تصدیق کی جاتی ہے فلاں بن فلاں طالب علم یا طالبہ، ہمارے جامعہ کا طالب علم ہے یا طالب ہے، اس کی فلاں فلاں سند گم ہو گئی، لہٰذا اس کو مصنع جاری کی جائے۔ نیز اس کی اسناد میں تاریخ پیدائش کی غلطی ہے، وہ بھی سرکاری کویف یا شناختی کارڈ یا جو بھی کویف ہے اس کے مطابق درستگی بھی کی جائے۔ تو یہ آپ نے ایک درخواست کے اندر یہ 2 ٹاپک دینے ہیں، اور صراحتاً اس چیز کا ذکر کرنا ہے، گم بھی ہوگی ہے سند، وہ بھی نکلوانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تاریخ پیدائش کی درستگی ہے وہ بھی کروانی ہے۔ تو یہ جو فارم نمبر 3 ہوگا مصنع کا فارم، یہ متعلقہ جامعہ سے کروائیں گے۔ اب دوسرے نمبر پہ فارم نمبر 1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جزوی تبدیلی کے لیے بھی وہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر تاریخ پیدائش کا مسئلہ ہے، ان کے باقاعدہ قواعد تو الگ الگ ہیں تو لیکن ان کا فارم ایک ہے۔ تو یہ جو 1 نمبر فارم ہے یہ بھی آپ نے اپنے اس جامعہ سے تصدیق کروانا ہے جہاں آپ نے سب سے آخری درجہ پڑھا ہے، سب سے بڑا درجہ پڑھا ہے، تو آپ نے اسی سے کروانا ہے۔ البتہ اگر آپ کا یہ مدرسہ ایک ہی ہے جس کی سند گم ہوئی ہے اور بڑا درجہ بھی آپ نے اسی جامعہ سے پڑھا ہے، تو پھر آپ کو یہ اسی جامعہ سے یہ فارم بھی تصدیق ہوگا، اور یہ فارم نمبر جو 1 ہے وہ بھی اسی جامعہ سے ہی تصدیق ہوگا۔
تو مقصود یہ ہے بتانا اگر ڈیٹ آف برتھ کی تبدیلی ہے اور جس مدرسہ سے سب سے بڑا درجہ پڑا ہوگا، درجہ آخری پڑا ہوگا، اب آخری سے مراد عالیہ ضروری نہیں ہو سکتا آپ کے عالیہ تک درجات ہوں، تو جہاں آپ نے عالیہ پڑھا ہوگا وہاں سے لکھوائیں گے، یہ والا فارم وہاں سے تصدیق کروائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ نے خاصہ کا پڑھا ہوا ہے آخری درجہ، تو جس جامعہ سے خاصہ پڑھا ہے تو وہاں سے آپ یہ فارم فل کرائیں گے۔ البتہ درخواست بھی ضرور ہوگی اس میں، مثنیٰ کا بھی چونکہ آپ کا مسئلہ ہے تو مثنیٰ کی بھی آپ کو اس جامعہ سے لینی پڑے گی درخواست، اس کے ساتھ درستی کا بھی تذکرہ کرنا ہے، ساتھ ساتھ یہ فارم بھی فل کرانا پڑے گا۔ یعنی کہ اس صورتوں میں یہ دونوں فارم آپ کو لینا پڑیں گے، گمشدگی کے لیے فارم نمبر 3 بھی متعلقہ جامعہ سے تصدیق شدہ، اور تاریخ پیدائش کی درستی کے لیے فارم نمبر جو 1 ہے وہ بھی اپنے متعلقہ جامعہ سے آپ کو تصدیق کروانا ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے متعلقہ جامعہ کے لیٹر پیڈ پر درخواست برائے مثنیٰ تاریخ پیدائش کی درستی کی صراحتاً، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تو فارم ہو گئے، اس کے بعد جہاں جہاں کی سند گم ہوئی ہے تو اس متعلقہ جامعہ کے لیٹر پیڈ پر درخواست لکھی جائے گی، جو میں آپ کو آلریڈی شروع میں بتا چکا ہوں۔ اس میں صراحتاً یہ بھی لکھنا ہے کہ سند بھی گم ہو گئی، وہ بھی لینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ آف برتھ کی کچھ تبدیلی ہے یا غلطی ہے تو اس کو درستی کے ساتھ نکالنا ہے، تو یہ درخواست ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ وہی ہے بے فارم شناختی کارڈ یا میٹرک سند کی مصدقہ کاپی، یعنی کہ جس کے مطابق آپ اپنی درستی کروانا چاہتے ہیں تو اس درستی کا کے ثبوت کے طور پہ جو چیز آپ لگائیں گے، جس کو آپ بیس بنائیں گے تو وہ آپ اس کی مصدقہ کاپی لگائیں گے۔ پانچویں نمبر پہ یہ کامن بات ہے جامعہ کا رجسٹر داخل خارج فارم، متعلقہ جامعہ سے تصدیق شدہ۔ یہ بات یاد رکھنا، متعلقہ جو مدرسے کا رجسٹر داخل خارج ہے یہ بھی آپ نے اس جامعہ سے لینا ہے جہاں آپ نے سب سے بڑا درجہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا درجہ جہاں سے پڑھا وہاں سے آپ نے یہ مدرسے کا رجسٹر خارج لینا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ جو ہے متعلقہ صوبے کے کسی مستند اخبار میں اشتہار برائے گمشدگی، ٹھیک ہے نا، آپ نے اپنے متعلقہ صوبے کے کسی جو کیا کہتے ہیں مستند اخبار ہے وہاں آپ نے اخبار اشتہار دینا ہے گمشدگی کا۔ اچھا یہاں ایک ضروری بات بتاتا چلوں کہ یہاں آپ کی چونکہ ڈیٹ آف برتھ بھی آپ نے تبدیل کروانی ہے، تو ڈیٹ آف برتھ کی تبدیلی کے لیے ویسے دفتر کی طرف سے یہ شرط نہیں ہے اخباری بیان کی، ہاں اخباری بیان کی صورت اس صورت میں ہوتی ہے جب نام یا ولدیت میں تبدیلی ہو، پھر اس کے بعد ضلع کی بھی تبدیلی ہو، یا اسی ضمن میں اگر ڈیٹ آف برتھ ہے تب تو آپ کو اخبار میں اشتہار دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر گمشدگی والا آپ کا سین نہ ہوتا، صرف ڈیٹ آف برتھ کی آپ نے چینجنگ کرانی تھی، تو اس صورت میں اخبار کا اشتہار نہیں ہے، میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ چونکہ اخبار کا اشتہار اس لیے ہے کہ آپ کی سند گم ہو گئی ہے، اب گمشدگی کے اس کے ساتھ ساتھ بھی میری وفاق مدارس کی تمام اسناد یا کوئی جو بھی سندیں ہیں وہ گم ہو چکی ہیں، جس کو ملے وہ مجھے پہنچایا، المشتہر فلاں میں نے آپ کو بتایا، اس میں نام، بلدیت اور اپنا ڈسٹرکٹ، ضلع اور اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ پھر اس کے اندر اگر آپ یہ کیا کہتے ہیں ایڈ کر لیں کہ اس میں نیز کچھ تبدیلی بھی کرنی ہے یا ڈیٹ آف برتھ کی تبدیلی ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ ادروائز ڈیٹ آف برتھ کے لیے مستقل طور پر اخبار کا اشتہار ضروری نہیں ہے، لیکن جزوی تبدیلی، مکمل تبدیلی اور ضلع کی تبدیلی کے لیے یہ ضروری ہے اخبار کے اشتہار کے اندر اس کو مینشن کرنا، یا اگر آپ مینشن کر دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو صرف آپ مثنیٰ کا ہی اشتہار دیں گے، ڈیٹ آف برتھ کے لیے الگ سے کوئی اخباری اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ ایڈ کرا دیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک یہ شرط ہے، شرط نمبر 7، یہ مشروط شک ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب یہی چیزیں ہوتی ہیں باریک بینی والی، اب یہ آپ کو لگے گا سارے قواعد ایک جیسے چل رہے ہیں۔ اب یہ کیا مشروط شک کیا ہے؟ اگر کوئی طالب علم یا طالبہ ہے اس کے اسناد گم ہو جاتی ہیں، اگر اس نے عالیہ تک پڑھا ہوا ہے عالمیہ کیا نہیں ہوا، تب یہ شک نہیں آئے گی، تب اس شک کا یہاں کردار ہوگا نہیں، یہ 7 نمبر شک ختم ہو جائے گی، قواعد میں شامل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس نے دورہ حدیث پڑھا ہوا ہے اور عالمیہ کیا ہوا ہے، اس صورت میں اس میں وہ یہ بیان حلفی بھی دے گا کہ وہ سرکاری ادارہ میں ملازم نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے، طلبہ طالبات کے لیے جنہوں نے دورہ حدیث بھی پاس کیا ہوا ہے، ان کی سندیں گم ہو گئی ہیں، تبدیلی بھی چاہتے ہیں تاریخ پیدائش کی درستی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دورہ حدیث بھی ہے، تو اس صورت میں بیان حلفی لیں گے، اسٹامپ پیپر لکھیں گے، اس چیز کی تصدیق یقینی بنائیں گے کہ میں تصدیق کی جاتی ہے کہ میں فلاں بن فلاں جب فلاں بن فلاں اس چیز کا اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میرے سرکاری قواعد میں ڈیٹ آف برتھ اور وفاق مدارس کے اسناد میں فرق ہے، لہذا درستی کی جائے، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میں کسی سرکاری ادارہ میں ملازم نہیں ہوں۔ وہ اس چیز کی تصدیق کرے گا تب جا کے مطلب ہے کہ یہ اس کے اسناد نکلیں گی، ادروائز اس کی تبدیلی یا ڈیٹ آف برتھ کی نہیں ہوگی۔ اگر یہاں کیا ہے درجہ عالیہ تک پڑھا ہوا ہے تو یہ شک ختم ہو جائے گی، اگر عالمیہ پڑھا ہے تو پھر یہ آپ کو اسٹامپ پیپر دینا پڑے گا، اور اسٹامپ پیپر کے اوپر اس چیز کی وضاحت دینی پڑے گی کہ میں کسی ادارہ میں ملازم نہیں ہوں۔ اگر خدا نخواستہ وہ سرکاری ادارے میں ملازم ہے
تو سرکاری کاغذات کے خلاف ڈیٹ آف برتھ کی تبدیلی نہیں کی جائے گی. جو اس لیے میں نے یہاں لکھ دیا سمجھانے کی خاطر، یہ کیا ہے مشروط شک ہے کہ اگر عالم میں پڑا ہوا تو یہ ہوگی شک، ادروائز یہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد 8 نمبر شک کیا ہے؟ سابقہ اسناد کی نقول یا ہر درجہ کی درخواست پر مکمل ریکارڈ. جو میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، بارہا بتایا ہے کہ آپ کے پاس اگر ان کی فوٹو کاپیاں تو وہ بھیجیں، اگر نہیں ہے تو متعلقہ جامعہ سے آپ جا کر ریکارڈ لیں گے. وہ ریکارڈ سب اداروں سے لینے کے بعد آپ ایک ہی درخواست پر سب کچھ مینشن کر دیں گے کہ میرا ایسے ایسے اسناد گم ہو گئی ہیں، تو لہٰذا میرے پاس ان کی فوٹو کاپی بھی نہیں ہے، لیکن ان تمام اسناد کا ریکارڈ درج ذیل یہ ہے. نیچے آپ اسی طرح نام، پھر اس کے بعد ولدیت، پھر درجہ، سن، رول نمبر، یہ ساری لکھ کے تفصیل لکھ دیں گے ہر درجے کی، تاکہ دفتر میں ان کو اسناد آپ کی وہ اس کے لیے آسانی ہو ریکارڈ ڈھونڈنے میں. اس کے بعد 9 نمبر کی جو شک ہے، اس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ تاریخ پیدائش میں درستی کے لیے دفتر وفاق کی طرف سے بھی کچھ شرائطیں اور HEC کی طرف سے بھی شرطیں ہیں کچھ، کہ جب آپ درستی کروا رہے ہیں تو اپنی ڈیٹ آف برتھ کو آپ اتنا کم زیادہ کروا سکتے ہیں کہ کم سے کم متوسطہ کے لیے 12 سال عمر مکمل ہونی چاہیے، اولا کے لیے 13 سال ہونی چاہیے، درجہ عامہ کے لیے 14 سال ہونی چاہیے، خاصہ کے لیے 16 سال، عالیہ کے لیے 18 سال اور عالمیہ کے لیے 20 سال کا ہونا شرط ہے. آج بلکہ میرے پاس ایک فون آیا ایک لڑکی کا، جی اس بچی نے تقریباً 2020 میں دورہ حدیث پاس کیا ہوا اور اس کی ڈیٹ آف برتھ تھی 2000. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں جی ہم اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا اس کو 2000 کے بجائے ہم 2010 کروانا چاہتے ہیں، 2010 کروانا چاہتے ہیں. اس 10 سال زیادہ لکھی ہوئی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا اگر آپ 2000 اس کو 10 کروائیں گے، آپ کا عالمیہ 2020 میں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے دورہ حدیث 10 سال کی عمر میں کر لیا، یعنی کہ ماسٹر کی ڈگری 10 سال کی اس میں، تو یہ ایکسیپٹ ہے ہی نہیں کسی صورت میں بھی. تو میں نے کہا آپ اپنے اس کو ڈیٹ آف برتھ کو بڑھاؤ یا جو مرضی کرو، لیکن ان اسناد کا جو ہوگا وہ آپ کی کسی کام کی نہیں رہیں گی، نہیں تو آپ کی یہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے آپ اسی کو ہی رہنے دیں. تو اس وجہ سے میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ آپ اپنی جو درستی کرائیں گے تاریخ پیدائش میں اتنی درستی ہو کہ متوسطہ کے لیے 12 سال، اولا کے لیے 13 سال، عامہ کے لیے 14 سال اور اسی طرح دورہ حدیث کے لیے 20 سال آپ کا، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ کی کوئی شرط نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کے یہ ڈاکومنٹس IBCC HEC کے لیے ویلڈ ہوں گے، سرکاری کسی ادارے میں اپلائی کرنے کے لیے ویلڈ ہوں گے، ادروائز یہ کسی اس کے لیے آپ کے کام نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد وہی فیس ہوتی ہے آپ کے اسناد جو ہے متعلقہ فیس مصنف والی میں نے آپ کو آلریڈی ہر ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. تو اپنی جو بھی آپ کی فیس بنتی ہو آپ اس کو فیس کی مطلب بینک کے اس پہ اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے بعد اس کی رسید کی فوٹو کاپی اپنے پاس رکھیں، اوریجنل ساتھ لگا دیں. تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا بھی نالج ملا ہے تو کائنڈلی لائک بھی کیا کریں، اور نئے آنے والے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس فوراً سے پہلے بلکہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ مزید طلباء و طالبات تک پہنچے اور ان کے لیے آسانی ہو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.